کہ وقت آنے والا ہے جب تو اللہ کے پیش ہو گئے نہ دوستی کام آئے گی، نہ نیکیاں مول ملیں گی، نہ کوئی سفارشی آئے گا۔ تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں۔ اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔ اور اس کے بعد غامدیہ آئی، بی بی حاملہ تھی، اس نے بھی ابھی حضرت معاذ کا قصہ ڈالا تھا، حضور سے آ کر یہی بات اپنی سنائی۔ آپ نے اس کو بھی کہا کہ جا توبہ کر معافی مانگ۔ اس نے کہا اب یا رسول اللہ معاذ کو بھی ٹالتے تھے، مگر وہ آخر سزا بہت کم رہا، بس مجھے سزا دے، میں یہ کوئی سننا نہیں چاہتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیرے پیٹ میں بچہ، اس کو مارنے کا ہمیں حق نہیں، جب یہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا۔ کسی جیل میں بند نہیں کیا، کوئی ضامن نہیں لیا اس کا، نہ آتی کسی نے پیچھا نہیں کرنا تھا، پھر آئی، بچہ گود میں تھا، کہا اللہ کے رسول بھی پیدا ہو گیا، اس کو اب کسی کے حوالہ کریں، مجھے پاک کریں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، دودھ اس کو پلا، جب یہ دودھ چھوڑے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے۔ تو حیرانی کی بات ہے کہ اس نے بہت جلدی اس کو کھانے پر لگایا، ٹکڑا روٹی کا اس کے ہاتھ میں دیا بچے کے، لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ اب یہ روٹی کھانے لگا، کسی کے حوالے کرے، آپ مجھے پاک کر۔ جب اس کے خون کے چھینٹے کو زمین میں گاڑ پر اس کو پتھر مارے نا، تو چھینٹے آئے تو ایک صحابی نے لعنت کر دی، حضور نے فرمایا تم لعنت کر رہے ہو، اللہ کے بندے، اس نے تو وہ توبہ کی، وہ جنت کی نہروں میں تیر رہی ہے، تم اس کو لعنت کر رہے ہو۔ تو یہ سارا نتیجہ اسی کا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ اب اسکول ہیں، کالجز ہیں، ڈگریاں، سارے، کوئی نہیں مانتا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، دن رات کرپشن میں دلیر ہو رہے ہیں، اور اس کو بہادری سمجھتے، ہمارے جرم پر ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ دین یہ کرتا کہ نہیں، دو عقیدے پیدا کرو، ایک طرف اللہ کا علم محیط ذہنوں میں بٹھاؤ کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی عدالت پر یقین ان کے دلوں میں جماؤ کہ وقت آنے والا ہے جب تو اللہ کے پیش ہو گئے، نہ دوستی کام آئے گی، نہ نیکیاں مول ملیں گی، نہ کوئی سفارشی آئے گا۔ اللہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ یہ نچوڑ کی بات بتا دی کہ آدمی غلط راستے پر کب چلتا جب وہ اللہ کو بھول جاتا، یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، اس نے کسی غرض کے لیے دنیا میں بھیجا، وہ دیکھ رہا ہے، واپس آنا۔ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت پیاری بات کی کہ اللہ کو بعد میں بھولے میں، اصل میں وہ اپنے آپ کو بھول۔ کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے۔ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا، اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا، کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اے کاش
मैं मिट्टी होता। और वो फरमाएगा कि गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। उन्हें अपना ही नहीं पता रहा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या बनेगा। इसीलिए नेक लोगों ने जो बात कही ना कि जो अपने आप को पहचान लेता और रब को पहचान लेता, तो यही रब क्या, हमारा मबदा कहाँ से आए, अल्लाह ने पैदा किया, क्यों आए हैं, माश क्या है, उसकी बात के लिए आए, माद क्या, वापस किधर जाना, अल्लाह की तरफ। मिन अल्लाह है, लिल्लाह है, इलल्लाह, तीन ही तो जवाब। अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह का हुक्म मानने के लिए आए, इम्तिहान के लिए, और उसी की तरफ वापस चले जाए। तो जो इन चीज़ों को भूल जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े दानश्वर ही बनते हैं। उन्हें अपनी खबर नहीं रही, वो कीड़े मकोड़ों के आलम बन गए, उन्होंने सैयारों की पैमाइश कर ली, अपनी खबर नहीं मिली। फलसफी गश्ती आगा नस्ती, आज खुद को जाओ पीछे। फलसफी तू बन गया, मगर ये पता ना चला कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ। तो अल्लाह फरमाता है कि उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि उन्हें फिर अपना भी पता नहीं रहता कि हम क्या हैं, क्यों आए।